اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اکابر نے دیوبند کی کتابوں میں۔ عرب و عجم۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا انتقال آج سے تقریباً 700 سال پہلے 1899 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کو واحد کہنا توحید نہیں بلکہ واحد دیکھنا توحید ہے۔ شریکہ سمجھنا توحید نہیں بلکہ توحید یہ ہے کہ اس کے سوا اس کائنات میں کوئی موجود ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے عکس ہے، اس کا سایہ اور اسی کا پرتو ہے۔ یعنی حاجی امداد اللہ نے فرمایا، معلوم شد کہ در عابد و معبود فرق کردن شرک است، یعنی آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اور جو آپ عابد ہیں، عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے، دونوں ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امت اشرف علی تھانوی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، ان کے پاس کلمے کا اصل وہ صحیح معنی و مفہوم لا موجود الا اللہ ہے، یعنی نہیں کوئی موجود مگر اللہ۔ گویا کہ سب کائنات جو اللہ کے سوا نظر آتی ہے وہ اللہ سے جدا نہیں بلکہ اس کے ذات کا جزء و حصہ ہے۔ اس لیے صوفی کے عقیدے میں دنیا کی کوئی چیز رب تعالیٰ کا غیر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو آج سے 1000 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید عوام کی اور دوسرے اسپیشل خواص کی۔ اللہ عوام کی توحید ہے اور لا ہوا الا ہوا یہ خواص یعنی اسپیشل لوگوں کی توحید ہے۔ اس قول سے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وغیرہ تابعین سب عوام کے مفہوم میں کلمہ توحید پڑھتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ آنے والے جو لوگ محی الدین ابن عربی کے عقیدے سے متاثر ہوئے، ان کا عقیدہ خواص کا ہے، یعنی اسپیشل لوگوں کا ہے، جو وحدت الوجود ہے اور ایک کلمہ نہیں مگر وہی زیادہ شامل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیوں کی تعویلات سے محفوظ رکھیں، آمین۔